السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے باب نمبر 56 خان عبدالغفار خان یعنی باچا خان کی اب بیتی میری زندگی اور جدوجہد سے۔ باب کا عنوان ہے دفعہ 40 FCR میں گرفتاری، سال ہے 1921۔ باچا خان لکھتے ہیں 17 دسمبر 1921 کا دن تھا۔ ہم اپنے عثمانزئی اسکول میں فٹ بال گراؤنڈ بنا رہے تھے کہ پولیس آئی اور مجھے 40 FCR میں گرفتار کر لیا۔ پشاور جیل لے گئے، حوالات کی جگہ جیل میں ڈال دیا۔ میری گرفتاری کے بعد میرے دوسرے ساتھی بھی گرفتار کیے گئے۔ مجھے جیل کی اس چکی میں بند کر دیا جہاں بدماشوں کو بند کیا جاتا ہے۔ میں جیسے چکی کے اندر گیا، گندگی کی بدبو نے میری ناک میں دم کر دیا۔ دیکھا تو فضلات سے بھرا ایک تھال پڑا ہوا تھا۔ میں فوراً چکی سے باہر آ گیا۔ جیل کے افسر سے کہا کہ یہ چکی بہت گندی ہے، اسے پہلے صاف کروائیں۔ اس نے کہا یہ جیل ہے، اندر ہو جاؤ۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، چکی کے اندر گیا اور میرے پیچھے دروازہ بند کر دیا گیا۔ دن رات اس چکی میں پڑا رہا۔ کھانا بھی چھوٹی سی کھڑکی سے دیتے تھے۔ صرف جیل کا بھنگی جب صفائی کے لیے آتا تو دروازہ تھوڑی دیر کے لیے کھلتا اور صفائی کے بعد پھر بند کر دیتا۔ صفائی کے دوران بھی ایک سپاہی بھنگی کے سر پر کھڑا رہتا تھا۔ مجھے اگلے دن پتہ چلا کہ ہمارے دیگر ساتھی بھی ان چکیوں میں بند ہیں۔ مجھ سمیت ہم 10 ساتھی ان چکیوں میں قید تھے، یعنی میں، عبدالاکبر خان اکبر اور عبدالقیوم خان سواتی اور بقایا 7 رفقا پشاور سے تھے۔ عبدالاکبر خان اکبر پر الزام یہ تھا کہ وہ بولشوک ہیں اور باقی ہم سب خلافت تحریک والے ہیں۔ جیل حکام کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے ہمارے ساتھیوں نے ضمانتیں کروا لی اور رہا ہو گئے۔ عبدالاکبر خان اکبر کو میں نے اجازت دی کہ تم بھی ضمانت کروا لو کیونکہ تم پر الزام خلافت کا نہیں ہے۔ صرف میں نے اور عبدالقیوم خان سواتی نے ضمانتیں دینے سے انکار کر دیا۔ جب انتظامیہ سمجھ گئی کہ ہم ضمانتیں دینے والے نہیں تو 10 دن چکی میں رہنے کے بعد نکال کر ڈپٹی کمشنر کے آگے پیش کر دیا۔ ڈی سی صاحب بھی عجیب آدمی تھا، مگر میرا مقدمہ بھی عجیب و غریب تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے جب میرا جرم پوچھا تو پولیس نے کہا کہ ایک تو اس نے ہجرت کی ہے اور اوپر سے یہ اب آزاد مدرسے کھول رہا ہے۔ ڈی سی نے پولیس سے کہا کہ جب ہجرت کی تھی تو پھر اس کو چھوڑا کیوں تھا؟ میں نے کہا صاحب بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم سے ہمارا ملک بھی چھین لیا اور اب یہاں رہنے بھی نہیں دیتے۔ اس پر صاحب بہادر اور بھی آگ بگولا ہو گئے اور پولیس سے کہا کہ اس کو جیل میں ڈال دو۔ میں نے 3 سال قید کر دیا۔ پولیس والے مجھے لے آئے اور جیل والوں کے حوالے کر دیا۔ عبدالقیوم خان سواتی کو بھی میری طرح ڈی سی صاحب نے کھڑے کھڑے 3 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ جیل کی خوراک کا تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ پشاور جیل کا داروغہ ایک ہندو امیر چند تھا۔ رشوت خور نہیں تھا، دیانتدار آدمی تھا اور قوم پرستوں سے محبت کرتا تھا۔ امیر چند نے مجھے چکی میں تو ڈال دیا مگر مجھ سے چکی نہیں چلوائی اور نہ ہی پاؤں میں بیڑیاں ڈالی۔ قید خانے کا کھانا بھجواتا تھا مگر نسبتاً صاف ہوا کرتا تھا۔ میری چکی یعنی کوٹلی کا دروازہ قطب شمال جانب تھا۔ دھوپ بالکل نہیں لگتی تھی اور بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی تھی۔ مجھے 3 پرانے کمبل اور ایک چٹائی دی گئی تھی جس میں بدن کو گرم رکھنا بہت مشکل تھا۔ موسم سرما اپنے عروج پر تھا، پوہ ماہ کے مہینے تھے اور اوپر سے بارشیں۔ دن رات چکی میں بند رہتا تھا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ میری چکی میں ایک چرنی تھی جس میں پرالی یعنی سوکھی گھاس پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس میں چٹائی ڈالی اور اس پر لیٹ گیا۔ کبھی کبھار جب کوئی خدا ترس جمعدار آ جاتا تو گھنٹہ ہاتھ کے لیے باہر دھوپ میں نکال دیتا۔ رات کو آرام سے سو بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہر 3 گھنٹے کے بعد پہرا بدلتا اور پرانا پہرہ دار چکی کا تالا کھٹکھٹاتا اور آواز دیتا کہ بول بھائی بول۔ جب تک جواب نہ سنتا تب تک کھڑا رہتا اور اگر جواب میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی تو اگلے دن سزا دی جاتی۔ جیل کے کپڑوں کا تو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ مجھے جو وردی پہننے کو دی گئی تھی، قمیص اتنی چھوٹی تھی کہ مشکل سے ناف کو ڈھانپ سکتی تھی اور جب میں نماز پڑھتے سجدے میں جاتا تو پسلیوں تک پہنچ جاتی اور پاجامہ گھٹنوں تک چڑھ آتا۔
जेल हुकाम का रवैया मलाए के अजाब से कम नहीं था। शाहजुनादर कोई इंसान का बच्चा होता। इन दिनों जेल में खाने की चीज़ें रखना भी जुर्म था। हमारे गांव के एक नंबरदार ने एक दिन मुझे गुड़ की एक टिकिया देनी चाहिए। मैंने इनकार किया, मगर वो मेरी चक्की में रख छोड़कर चला गया। थोड़ी देर के बाद पहरेदार ने कहा कि जेलर साहब आ रहे हैं। ये बात सुनते ही मुझे गुड़ की फ़िक्र होने लगी कि अब मैं इसका क्या करूं। सोचा इसको कंबल में छुपा लूं, फिर सोचा नहीं चटाई के नीचे छुपा लूं, मगर विश्वास पैदा हुआ कि अगर तलाशी ली गई तो खैर बड़ी मुसीबत और परेशानी में मैंने गुड़ की वो टिकिया ठिकाने लगा दी। दारोगा साहब आए मगर चक्की का दरवाज़ा नहीं खोला, वापस चला गया। इन दिनों कैदियों की रोज़ तलाशी ली जाती थी। जब दारोगा चला गया तो मैंने गुड़ की वो टिकिया बाहर फेंक दी और इरादा कर लिया कि दौरान ज़िंदा जेल के कवानीन की पाबंदी करूँगा और ममनुआत से परहेज़ करूँगा, इसलिए कि कानून शिकनी दिल में खौफ पैदा करती है। मैंने अपने सियासी कैदी दोस्त देखे हैं जो जेल खानों की हिदायत की पाबंदी नहीं करते थे और बदले में जेल हुकाम की खुशामदियाँ करते थे और रिश्वत भी देते थे।